بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم اور آپ الحمدللہ آج ایک مبارک موقع پر جمع ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مبارک سنت وہ نکاح کی سنت ہے جو انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ حضرات کے سامنے ادا کی جائے گی۔ نکاح کے موقع پر قرآن کریم کی 3 آیتیں ایسی ہیں جس کا پڑھنا مسنون ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، جس میں ایک آیت آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ 3 آیتیں نکاح کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ علماء نے اس میں نکتہ لکھا کہ یہ 3 آیتیں کیوں خاص کی گئی ہیں نکاح کے موقع پر۔ قرآن کریم میں تو بہت ساری آیتیں ہیں، وعظ و نصیحت کے لیے بھی ہے بہت ساری باتیں، لیکن یہ جو 3 آیتیں ہیں اس میں کون سی ایسی قدر مشترک بات ہے؟ تو اگر آپ حضرات بھی غور فرما لیں، ایک بات ایسی ہے جو ان تینوں آیتوں میں موجود ہے، وہ تذکرہ ہے تقوی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تینوں آیتوں میں دیکھیں آپ تقوی کا ذکر آیا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ علماء نے وجہ یہ لکھی کہ جب تک انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو، تقوی نہ ہو، اس وقت تک انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا صحیح طور پر، جب تک کہ تقوی دل میں موجود نہ ہو۔ اور یہ جو موقع ہے نکاح کا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے جس کی برکت سے 2 افراد جڑ جاتے ہیں، بلکہ 2 خاندان جڑ جاتے ہیں۔ یہ نکاح کی برکت ہے، 2 خاندان جڑ جاتے ہیں۔ نکاح سے پہلے انسان اس کے ذمے اتنے زیادہ حقوق نہیں تھے، اب جب یہ نکاح اس کا ہوا، اب اس کے ذمے بیوی کے حقوق بھی آ گئے، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق بھی لازم ہو گئے، ایک دوسرے کے حقوق دونوں پر لازم ہو گئے۔ اور جس طرح دوسرے حقوق تقوی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے، تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، زوجین کے جو حقوق ہیں، وہ بطریق اولیٰ تقوی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آج ہم غور کر لیں تو الحمدللہ سب مجمع اہل دین کا ہے، اہل علم کا ہے، دین سے وابستہ لوگوں کا ہے، لیکن اگر معاشرے میں عموماً دیکھا جائے زیادہ تر
تو جہاں بھی اگر کہیں اختلافات، انتشار یا ناچاقی نظر آئے گی، اس کی بنیادی وجہ اور اس کا سبب وہ تقوی کا نہ ہونا ہے، خوف خدا کی کمی ہوگی۔ میں نے عرض کیا نا، علماء نے لکھا کہ تقوی ایسی صفت ہے اس کے بغیر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تقوی نہ ہو۔ دیکھیں نا، آج ہر انسان چاہتا ہے مجھے میرے پورے حقوق ملے، ہر انسان اپنا پورا حق لینا چاہتا ہے، لیکن آیا میرے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں میں وہ صحیح طور پہ ادا کر رہا ہوں یا ادا نہیں کر رہا، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے نا، جہاں اختلاف ہوگا، خدا نخواستہ شوہر کو یہ شکوہ ہوگا کہ بیوی میرے حقوق ادا نہیں کر رہی، بیوی کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہے یہ اس میں کوتاہی کرتی ہے، لڑکے والے کہیں گے لڑکی والوں کی طرف سے کمی اور کمزوری ہے، بیوی کا شکوہ ہوگا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میرے خیال نہیں رکھ رہا، لڑکے والے کہیں گے کہ بھئی لڑکی والے خیال نہیں رکھ رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں پر خدا نخواستہ اگر تقوی کا فقدان ہوگا وہاں پر حقوق کی ادائیگی میں کمزوری ہوگی، اور ایک ہی چیز انسان کو حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کر سکتی ہے، وہ ہے اللہ پاک کا خوف اور تقوی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، دنیا میں کتنے جرائم ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، جرائم کی روک تھام کے لیے ادارے بنتے ہیں، پولیس ہے، پھر ان کے اوپر ادارے ہیں، پھر ان کے اوپر ادارے ہیں، ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جرائم کا 100% خاتمہ ہو گیا ہو یا ہو جائے، بہت مشکل ہے، جتنے بھی ادارے بن جائیں۔ لیکن ایک صفت ایسی ہے کہ جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے، چاہے اس پر کوئی نگران نہ ہو، دیکھنے والا پوچھنے والا نہ ہو، وہ تنہائی میں ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، وہ جرم کے برائی کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ صفت ہے تقوی کی۔ یہ تقوی کی صفت انسان میں پیدا ہو جائے، پھر خود بخود انسان کو دوسروں کے حقوق کا احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، بھئی مجھ سے کسی کی حق تلفی نہیں ہو جائے، جس طرح مجھے حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر ہے اسی طریقے سے مجھے حقوق العباد بھی ادا کرنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا دین اسلام یہ بہت ہی ایک فطری مذہب ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا ہے خواہش پوری کرنے کا، یہ ایک فطری جذبہ اور تقاضا ہے جو اللہ پاک نے ہر انسان میں رکھا، اس سے انبیاء اکرام بھی مستثنیٰ نہیں۔ انبیاء اکرام نے نکاح فرمائے ہیں، اور خود ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے۔ حدیث آپ کے سامنے آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، آگے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور صرف یہ نہیں، آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر کسی عذر کے، معقول عذر کے، جائز عذر کے سنت سے اعراض کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ عیسائی جو مذہب عیسائیت، دیکھیے انہوں نے رہبانیت اختیار کی، ان میں جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں، ان کے جو پوپ وغیرہ ہوتے ہیں، یا راہب جن کو کہا جاتا ہے راہب، انہوں نے کیا تصور پیش کیا کہ بھئی اللہ پاک کا قرب چاہتے ہو تو رہبانیت اختیار کر لو۔ رہبانیت کیا مطلب؟ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ بھئی ہم اللہ پاک کو راضی کریں گے اس طرح کہ ہم اپنے جائز حقوق کو بھی دبائیں گے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اچھا مشروب نہیں پئیں گے، تفریح نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم نکاح کا عمل بھی نہیں کریں گے، تاکہ کیا ہوگا؟ ہم اپنی خواہشات کو کچلیں گے اور اس کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ تصور انہوں نے پیش کیا رہبانیت کا۔ اسے رہبانیت کہا جاتا ہے کہ انسان بالکل تارک الدنیا بن جائے،
لیکن حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھاڑ دے، بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح بھی فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی اور غمی میں شرکت بھی فرماتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مزاح کی باتیں بھی فرماتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا، دین نے ہمیں سکھائے جائز خواہش کو نہیں دبانا۔ وہاں نقصان کیا ہوا، انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دی۔ جو اس مذہبی یعنی اس میں آتے تھے دھارے میں کہ بھئی مجھے راہب بننا ہے یا راہبہ بننا ہے، ان پہ سخت پابندیاں ہوتی تھی، اب بھی شاید ہو۔ اور یہ بھی ایک پابندی تھی جو راہب بنتے تھے یا راہبہ بنتی تھی کہ بھئی نکاح کے تو قریب بھی نہیں جانا، اپنی یہ خواہش پوری نہیں کرنی۔ اور یہ قانون فطرت ہے کہ انسان جب جائز خواہش کو دباتا ہے پھر بہت سارے ناجائز راستے بن جاتے ہیں۔ تو وہی جو ان کی مذہبی عبادت گاہیں تھی، چرچ تھے، کلیسا تھے، وہ کیا ہو گئے؟ بالآخر گناہوں کے اڈے بن گئے۔ اب ظاہری بات ہے نا، ایک فطری خواہش اللہ پاک نے انسان میں رکھی، اس پہ اگر انسان پابندی لگا دے تو اب کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوا کہ پھر انہوں نے غلط راستے اختیار کیے، خفیہ چوری راستے اختیار کر کے زنا میں ابتلا ہو گیا۔ تو دیکھیں ہمارے دین اسلام ایسا مذہب نے اس نے اس راستے کو روکا نہیں ہے کہ بھئی انسان اپنے فطری تقاضے کو دبائے، نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایک جائز راستہ شریعت نے رکھا، ایک بہترین طریقہ رکھا ہے، وہ نکاح کا عمل ہے کہ نکاح کا عمل اختیار کرو۔ باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، نکاح کرو ایسی عورت سے کہ جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیوں میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہمارے یہ دین بڑا پیارا دین ہے، اور اس سے پہلے جو ہمارے برادر حذیفہ کا نکاح ہوا، اس میں آپ حضرات نے حضرت مفتی صاحب سے سنا کہ آج جو ہمارے پاس اپنا ایک نسب موجود ہے، رشتوں کی پہچان موجود ہے، یہ اس نکاح کی برکت ہے، ورنہ آج مغربی معاشرہ اس چیز سے محروم ہو چکا ہے۔ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، رشتے نہیں ہیں۔ آج ہم جس دنیا کو دیکھتے ہیں حسرت سے اور محرومی سے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تہی دامن ہے اس چیز سے۔ جہاں نکاح کا عمل ختم ہوگا وہاں رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اس دین اسلام، اس کی برکت ہے اور حقانیت ہے کہ آج چھوٹا چھوٹا بچہ، اس مجلس میں بچے موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں بیٹا آپ کے چچا کہاں ہیں، وہ اشارہ کریں گے یہ میرے چچا ہے۔ ماموں کہاں ہیں؟ یہ میرے ماموں بیٹھے ہوئے، یہ میرے دادا بیٹھے ہوئے۔ چھوٹے بچوں کو رشتوں کی پہچان ہے۔ یہ رشتوں کی پہچان، یہ اتنے پیارے رشتے ہمیں دین اسلام نے اس نکاح کی برکت سے دیے ہیں، یہ نکاح کی برکت ہے۔ تو یہ بڑا جامع دین۔ تیسری بات کہ یہ عمل شریعت نے اس میں پابندیاں نہیں رکھی، بہت آسان عمل ہے۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا جو معاشرہ تھا، عیسائی معاشرہ، عیسائیت، اس میں یہ عمل بھی بہت مشکل کر دیا تھا انہوں نے، نہ آسان نہیں تھا کہ بھئی اگر کسی کو اپنا یہ نکاح کرنا ہے یا عمل کرنا ہے، پہلے جانا ہوگا، پادری سے ملاقات کرنی ہوگی، وہ ٹائم دے گا، وقت دے گا، اور پھر وہ عمل خاص صرف اور صرف چرچ میں انجام دیا جائے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، پادری ہی پڑھائے گا، اس کی اتنی فیس ہوگی، وہ ٹائم بتائے گا، ایک طویل سلسلہ۔ نکاح میں یہ قیودات تو نہیں ہے۔ بہتر ہے، باعث برکت سنت ہے کہ مسجد میں کیا جائے، لیکن اگر یہ عمل کسی نے گھر میں کیا تب بھی ادا ہوگا، ہال میں کر لیا تب بھی ادا ہوگا، اگرچہ حدیث میں ہے۔ آپ حضرات نے سنی تھی حدیث گزشتہ مجلس میں کہ آپ علیہ السلام نے ساتھ کیا فرمایا، وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، اس نکاح کو منعقد کیا کرو مساجد میں، اللہ کے گھر میں۔
لیکن دیکھیں اب اس میں کوئی اتنی پابندیاں تو نہیں ہے، مشکل عمل تو نہیں ہے، ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول ہوا، خطبہ پڑھا گیا، دعا ہو گئی، بھائی 2 افراد بن گئے رشتے میں، اس کے لیے لمبے چوڑے قصے نہیں ہیں۔ اب دوسرے مذاہب میں جائیں تو لمبے چوڑے قصے ہیں، ایک ایسا عمل کہ جو جس کی وجہ سے انسان میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اس عمل کو دوسرے مذاہب والوں نے مشکل بنا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے مذاہب میں، ان کے ادیان میں جائز عمل مشکل بن گیا اور دوسرے غلط راستے بالکل آسان ہو گئے، انہوں نے وہ اپنا لیے اور شریعت نے بالکل آسان کر دیا۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی آپ لکھپتی بنو گے تب آپ شادی کے قابل ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے ایک تصور پیش کیا ہے کہ بھئی ابھی جو ہے بچہ پیر پہ کھڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان اعتدال سے کام لے۔ آج ہم افراط و تفریط کا شکار ہے، ساتھی محسوس نہ فرمائے، بعض مرتبہ ہم اس میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افراط و تفریط کہا جاتا ہے انسان 2 انتہاؤں کی طرف چلا جائے، بالکل۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے پاس اتنا بڑا گھر نہ ہو، جب تک اتنے پیسے جمع نہ کر لوں، جب تک میں اتنی بڑی دعوت کے جس میں اتنے افراد ہو اس کے قابل نہ ہو جاؤں، اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گا، یا میں اپنے بچے کی شادی نہیں کروں گا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، اور بچہ اور بچی، ظاہری بات ہے ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن اب میں نے اپنی شرائط لگائی ہوئی ہے اور میں اس شرط پر ایسا پکا مضبوط کھڑا ہوں کہ جب تک یہ جو ہے میری شرط پوری نہیں ہوگی تب تک میں جو ہے بچوں کا نکاح نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ کیا ہے بھائی نقصان ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ بچہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، ماں باپ سے بھی پوچھ کی جائے گی۔ اور بعض مرتبہ ہم بالکل اس کے دوسرے کنارے پہ آ جاتے ہیں، تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو اگر ظاہری بات ہے نکاح کے لیے اتنا ہو کہ انسان تھوڑا بہت اتنا ہو کہ بیوی کا خیال رکھ سکے، اس کے حقوق کا خیال رکھ سکے۔ اب یہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرا بچہ نکما نالائق ہے، کسی کام کا نہیں ہے، چلو یار اس کی شادی کر دو۔ یہ بھی زیادتی ہے، کسی کا گھر برباد کرنا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب میرا بچہ کسی قابل نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ اگر غلط صحبت کا شکار ہو گیا، اب چلو اس کو کسی کو اس کے پلے باندھ لو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل یہ بھی ایک تصور ہے نا، اچھے خاصے دیندار، دین سے وابستہ، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں امانت کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اگر میرے بیٹے میں کوئی کمزوری ہے، عیب ہے، خرابی ہے، اس کو چھپانا بدترین خیانت ہوگی۔ اگر میری بچی میں کوئی کمزوری، عیب، بیماری، مرض ہے، میں اس کو بحیثیت باپ کے چھپاؤں گا تاکہ رشتہ کسی طریقے سے ہو جائے، میں بدترین خیانت کا مرتکب ہوں گا۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے، خدا نہ خواستہ کل کو یہ نہ ہو کہ میں کسی کا گھر خراب کر دوں، کسی کے پلے ایسے اپنے بچے کو باندھ لوں کہ کل کو بچی کے ناک میں دم ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب یہ معاملات میں ایک عمومی بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہم افراط و تفریط کا اس میں شکار ہو جاتے ہیں، یا تو بالکل ایسے انتہا پہ جاتے ہیں کہ ساری شرائط پوری ہوگی، چاہے 2 سال لگ جائے، 10 سال لگ جائے، عمر کی حد بھی گزر جائے تب جا کے شادی ہوگی، اور یا پھر ایسی جلد بازی ہوتی ہے کہ اگر انسان کسی اس وقت مقصد یہ ہے کہ درست نہیں ہو معاملات، ان عیوب کے ساتھ ہی وہی چلے شادی کر لے، اور یہ نہ ہو۔ اور چوتھی بات، بلکہ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ شریعت نے یہ عمل دے کے سادہ رکھا ہے۔ شادی جتنی سادی ہوگی اتنی باعث برکت ہوگی۔ سادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں انسان ایک جائز عمل بھی نہ کرے، انسان افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بھئی شادی کے گھر میں خوشیاں بھی ہوتی ہے، خوشی منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ بعض دفعہ کیا ہوں، اب میں نیا وہی دین کے ساتھ جڑ گیا، ایسی خشکی دماغ کو چڑھ گئی کہ کسی نے اگر ذرا سی گھر میں کوئی نئے کپڑے پہن لیے، خواتین نے مہندی لگا دی، میں نے طوفان مچا دیا کہ بھئی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، نئے کپڑے پہن لیے اور کوئی بن سور کے، ظاہری بات ہے بچے ہیں، بچیاں، یہ حق ہے ان کا۔ اب میں نے ایسی سختی کرفیو نافذ کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بالکل غلط ہے۔ یہ شریعت اور دین کا تصور نہیں ہو سکتا، میری اپنی ذاتی ایک رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ دین کا تصور نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور
صحابیہ فرماتی ہے کہ میری رخصتی ہوئی تھی اور قریب میں بچیاں بیٹھ کر دف بجا رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی. علماء موجود ہے, اشعار پڑھ رہی تھی, اور جو غزوے میں شہید ہوئے تھے ان کے فضائل اور مناقب بیان کر رہی تھی. آپ علیہ السلام تشریف فرماتے. یہ ایک جائز تفریح نہیں ہے, لیکن اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس سے غلط استدلال کر کے خدا نخواستہ منکرات کی طرف جانا, کہ اب میں ڈول باجوں کا اہتمام کر رہا ہوں اور میں کہوں کہ بھئی یہ تو دف بجایا گیا, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. یہ تو ڈول اگر باجے ہیں, یہ تو موسیقی مزامیر ناجائز حرام ہے. منکرات کا ارتکاب کر کے غلط دلیل پیش کرنا یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. ہاں انسان خوشی منا سکتا ہے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے, تو یہ منع نہیں ہے کوئی, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اس میں بھی افراط و تفریط کا شکار نہ ہو انسان کہ بالکل ہی ایک ایسی پابندی لگا دے کہ بچے ایک جائز تفریح کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. ہاں منکرات ہو رہے ہیں اس کی اجازت نہیں, بھئی ویڈیو بن رہی ہے, بھئی تصویر ہے, بھئی یہ غلط, یہ غلط ہے. غلط ہے تو غلط ہے. ڈول باجے ہیں غلط ہے, ناجائز ہے, حرام. جائز تفریح صحیح ہے, دوست ہے, ساتھی ہے, وہ مل کے کہیں تفریح کے لیے جا رہے ہیں, بالکل جائے. خواتین گھر میں حدود میں رہتے ہوئے خوشی منا رہی ہے, بالکل منائے, یہ ان کا حق ہے. تو اس میں بھی افراط و تفریط نہ ہو. حدیث میں دیکھیں واقعہ آتا ہے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور علیہ السلام کے ابتدا میں فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد جب ملاقات فرمائی, آپ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا اثر دیکھا, خلوق کا, زردی. یہ علامت ہوتی تھی کہ بھئی انہوں نے شادی کر لی ہے, کیونکہ خواتین یہ خوشبو لگاتی ہے جس میں رنگ ہوتا ہے. رنگ, خواتین کی خوشبو یہ ہے کہ جس میں رنگ ہو, بو نہ ہو. مرد کے لیے وہ ہیں جس میں بو ہو, رنگ نہ ہو, حدیث میں آتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے جب کپڑوں پر زردی دیکھی, آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیا نکاح کر لیا؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کر لو اگرچہ بکری کے ذریعے سے ہو, ولیمہ کر لو. دونوں جہتیں ہو سکتی, ولو بشاتن تصغیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے, تکسیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی معمولی سا کر لو لیکن ضرور کرو, یا ایک بکری کے ذریعے سے بڑا ولیمہ ہے چاہے ہو لیکن ضرور کرو, سنت عمل ہے ولیمہ بھی. تو میں بتانا, عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, اس واقعے سے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں سادگی کتنی تھی, تکلفات نہیں تھے. آج اگر کسی کو ہم نکاح میں دعوت دینا بھول جائے یا شادی میں نہیں دی, ہر ایک کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے, انسان اپنے حدود کو, لمٹ کو, طاقت کو دیکھتا ہے, ایک ترتیب کو. اب کیا ہو گیا بھئی, رشتہ دار ناراض ہو گئے, اوہو بھئی تم نے مجھے دعوت نہیں دی, اور یہ ناراضگی کا سلسلہ طویل ہو گیا, بھئی ختم, تعلقات ختم. اس واقعے کو آپ دیکھ لیں. اسی طرح روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے, ایک سفر سے, غزوے سے واپس آ رہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جلدی ہے, جلدی جانے کی کوشش کر رہے. آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نکاح کر لیا ہے, شادی کی ہے, اس لیے گھر جانا. آپ نے فرمایا کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ اب یہ تفصیلی واقعہ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بیوہ سے کی ہے. بہرحال ان دونوں واقعات کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں آپ علیہ السلام نے نہ حضرت جابر سے گلہ فرمایا, نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے گلہ فرمایا کہ تم نے نکاح بھی کر لیا, ہمیں بتایا بھی نہیں. آپ کو یہ نہیں ملے گا, آپ کو یہ نہیں ملے گا حدیث میں. آپ نے کوئی گلے کا اظہار نہیں, کوئی شکوہ نہیں. لیکن آج اگر مجھے کوئی اپنے نکاح میں دعوت نہیں دے یا بھول جائے تو پھر وہ ناراضگی کا سلسلہ شاید کبھی ختم ہی نہ ہو, اور وہ ایسا سلسلہ ہم شروع کر دیتے ہیں کہ دو خاندان اور برادریاں ایسے ایک اختلاف کی دراڑیں پیدا ہو جاتی. تو خدا کے لیے اس سلسلے میں بھی مبالغے سے کام نہ لیا جائے. اب پھر کتنے دے کہ آج ہم تکلفات میں خود پڑ رہے ہیں, شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. کم طاقت ہے, میں غریب ہوں, میری طاقت نہیں ہے, میں 10 افراد کو بلا کے ولیمہ کر لوں. اللہ پاک نے توفیق دی ہے, میں 1000 افراد کو بلا کے ولیمہ کر لوں. لیکن اب میری طاقت 10 افراد کی ہے اور میں کہوں کہ نہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, خاندان میں ناک کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی. اب میں نے کوئی قرض دے دو, ادھر سے قرض لیا, ادھر سے پیسے لیے, قرض تلے دب گیا, لاکھوں روپے لے لیے اور ایک بڑا ولیمہ اور بڑی دعوت کر لی,
اور اللہ پاک محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے. اب تو ولیمہ کیا بلکہ اب دوسرے فنکشنوں کے لیے بھی ہم لیتے ہیں. میرے پاس نہیں ہے، ایک گناہ کا کام مجھے کرنا ہے، اس کے لیے بھی میں قرض لے رہا ہوں تاکہ میں ڈول باجے والوں کو بلا لوں، مووی والوں کو بلا لوں اور ایک نام ہو جائے کہ بھئی بڑی شادی ہو گئی. اس طرف آج ہم جا رہے ہیں. تو شریعت نے ایک چیز کو بالکل آزاد رکھا، جتنی طاقت ہے مہر اتنا میں رکھ لوں، جتنی طاقت ہے اس کے بقدر میں ولیمے کا اہتمام کر لوں. اور بالکل ایک سادہ سا عمل ہے، لیکن میں نے تکلفات اختیار کر لیے. آج کیوں یہ سلسلہ ہے؟ بچیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے کیوں بال سفید ہو جاتے ہیں، کیوں آج بوڑھی ہو جاتی ہے؟ اس کا گناہ کس کے سر پہ ہے؟ اس کا گناہ انہی ماں باپ کے سر پہ ہے، یا اس کا گناہ اسی معاشرے کے سر پہ ہے جو اس جہیز کے معاملات میں پڑھ کے کہ بھئی اتنا ہونا چاہیے. اور آج دیکھیں ہم باقاعدہ الحمدللہ یہ ہمارا جو اس وقت مجمع ہے سب دیندار مجمع ہے، ایسا کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن ایک عمومی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی آج ہوتا ہے، فہرستیں بنتی ہے، یہ حقائق ہے، بالکل فہرستیں بنا کر دی جاتی ہے، یہ چیز جہیز میں بھئی آنی چاہیے، یہ چیز آنی چاہیے. اور اس میں گاڑی سے لے کے کمرے کے باہر رکھا ہوا پائیدان تک موجود ہوتا ہے، اس کا نام تو پائیدان جس پہ ہم پیر پہنچتے ہیں اس سے لے کے گاڑی تک ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج بچے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا گناہ ہمارے سر ہے. میں اگر یہ مزاج اپنا بنا لوں کہ یہ چیز بھی آنی چاہیے، یہ بھی آنی چاہیے، آج حرص نے، لالچ نے، ان شرائط نے، ان تکلفات نے، ان رسومات نے ہمارے معاملات کو خراب کر دیا. اس سے بچنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یاد رکھیں یہ رابطے کا ہے، ضابطے کا نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے تعلق دو طرح ہے. بعض لوگوں کو تعلق ہوتا ہے جنونی تعلق، بعض لوگوں کا قانونی تعلق. تو اس رشتے میں بھی یہی دو تعلقات آپ کہہ سکتے ہیں، یا رابطے کا یا ضابطے کا، یا قانونی تعلق یا جنونی تعلق. لیکن یاد رکھیں اس میں ضابطے کا تعلق پھر یہ رشتہ چلتا نہیں ہے. اگر میں صرف قانون اور ضابطہ بنا لوں، اپنے خود ساختہ قوانین بنا لوں کہ بھئی یہ قوانین گھر میں نافذ ہوں گے، یہ شرائط ہوں گی، اور اس شرط پر بیوی کو پورا اترنا ضروری ہے، بیوی نے کہا شوہر کو پورا اترنا ضروری ہے، پھر اس قانون میں ان کی شرط پوری کرنے میں اونچ نیچ ہو جائے، آپس میں اختلافات. یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ محبت پر چلتا ہے، یہ محبت کے ساتھ چلے گا، یہ رابطے کے ساتھ چلے گا. یہ کبھی بھی ضابطے کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ نہیں چلنے والا. جہاں ضابطے اور اصول بنے وہاں ہمیشہ رشتے ٹوٹے ہیں. یہ محبت کا تعلق ہے. اسی طریقے سے بچے اور بچی سے ہٹ کر جو دو گھرانے ہیں اس میں بھی یہ تعلق یاد رکھیں محبت کی بنیاد پہ چلے گا. اگر آج میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھوں اور میں اپنی بچی سے ہر دفعہ پوچھنے لگوں کہ بھئی کیا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا ہوا، اچھا انہوں نے کیا کہا، اچھا یہ کہا ہے، اب تو میں جا کے پوچھوں گا. اور لڑکے کے والد نے کہا کہ بھئی اچھا یہ معاملہ ہوا ہے، میں جا کے پوچھوں گا. یا باقاعدہ بعض ناعاقبت اندیش قسم کے بچوں کو باقاعدہ ایک نصیحت اور ایک ذہن سازی کہ بھئی اگر کوئی مسئلہ ہو تو چھپانا نہیں ہے. اب دیکھیے میاں بیوی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں آپس میں، بہت ساری ہوں گی، ہوتی ہے، یہ ایک رشتہ ایسا ہے. کبھی بھی ان باتوں کو انسان کمرے سے باہر نہ لائے. اس دن سے معاملہ خراب ہوتا ہے جب معاملات کمرے کے دروازے سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر میں کہوں بچی کو کہ بھئی جاؤ تو ضروری، بٹھا کے ایک ایک گھنٹہ اب ہم تفتیش کر رہے ہیں، کوت کوریت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بتاؤ کچھ تو ہے، تاکہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا سامنے آئے کہ میں ان کی گرفت کر لوں. وہاں جب گئی تو انہوں نے پکڑا کہ بھئی اب تم بتاؤ وہاں کیا پوچھا تم سے، کیا باتیں کی. اس طرح کبھی بھی رشتے نہیں چلتے. تو یہ محبت والا رشتہ ہے، یہ محبت کے ساتھ ہمیشہ چلا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ علیہ السلام صحابیات کے ساتھ بیٹھتے تھے، تفریح طبع کی باتیں ہوتی تھی، دن بھر کی باتیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں آپ شریک ہو جاتے تھے. آج میں جس چیز کو عیب سمجھتا ہوں، اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہوں، حضور علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں ہو سکتی ہے؟
آپ کپڑے سی لیتے تھے، مشکیزیں سینے بیٹھ جاتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، تفریح بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا، 2 دفعہ ہوا، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام آگے نکل گئے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ یہ بچے اگر جائز تفریح کرنا چاہے، جس میں کوئی منکر نہیں ہو، جس میں کوئی خدا نخواستہ گناہ کا کام نہ ہو، ان کو وہ کرنے دے، یہ ان کا حق ہے۔ اور ظاہری بات ہے ماشاءاللہ یہ تو سب علماء ہیں، اہل علم ہیں، آپ کے بچے، ماں باپ کے حقوق بھی ان کو معلوم ہے، تو آپ ان کا خیال رکھیں گے، آپ کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ پاک ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد رکھیں، دونوں خاندانوں میں محبت الفت برقرار رکھیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبد المالک بن عبد الرشید، آپ محمد عمران محمد عرفان صاحب موجود ہیں نا؟ محمد طاہر موجود ہے، محمد احمد انصاری موجود ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عبد المالک صاحب، آپ نے ام حبیبہ جو کہ صاحبزادی ہے محمد ریحان سوداگر صاحب کی، ان کو بعوض حق مہر 4 تولہ سونا جو زیورات کی شکل میں ہے اور جس کی کل ادائیگی معجل ہے یعنی فوری ہے، تو ان گواہوں کی موجودگی میں آپ نے ام حبیبہ بنت محمد ریحان سوداگر کا نکاح محمد حنظلہ ناصر جو کہ صاحبزادے ہیں محمد ناصر انصاری صاحب کے، آپ نے ان کے عقد نکاح میں دی ہے۔ محمد حنظلہ ناصر صاحب، آپ نے یہ ام حبیبہ جو کہ صاحبزادی ہے محمد ریحان سوداگر صاحب کی، ان کو بعوض حق مہر 4 تولہ سونا جو زیورات کی شکل میں ہے اور کل معجل یعنی فوری ادائیگی ہے، ان گواہوں کے سامنے آپ نے ام حبیبہ بنت محمد ریحان سوداگر کو اپنے عقد نکاح میں قبول کیا ہے۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جو نکاح کی مبارک سنت ادا ہوئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس نکاح کی برکات ہم سب حاضرین مجلس کو، ان دونوں خاندانوں کو، خاص طور پہ اس نئی زندگی کا آغاز کرنے والے اس نئے رشتے کو یا اللہ کامل درجے میں نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نکاح کی مبارک سنت کو عام کرنے کی، آسان کرنے کی یا اللہ پوری امت کو، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس نکاح کی برکت سے ان دونوں خاندانوں میں جوڑ، اتحاد، اتفاق، محبت، الفت نصیب فرما۔ یا اللہ اس نکاح کی برکت سے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے، اختلاف سے، لڑائی سے، جھگڑوں سے یا اللہ ان کے گھرانوں کی، ان کے بڑوں کی، ان کے چھوٹوں کی، اور یا اللہ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے، پیٹھ پیچھے بری تدبیریں کرنے والوں کی بری تدبیروں سے یا اللہ ان کی خاص طور پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس خاندان کے جتنے بڑے بزرگ بیمار ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کی پریشانی کو ختم فرما۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔